السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب بھی آپ ہسٹری کی کتاب پڑھتے ہوں گے تو اس میں آپ نے اکثر ایک سلطنت کا نام ضرور پڑھا ہوگا جو بہت ہی مشہور سلطنت ہے، جسے ہم اور آپ سلطنت غزنی کے نام سے جانتے ہیں۔ سلطنت غزنی وہ مشہور سلطنت تھی جس میں بہت سے طاقتور بادشاہ گزرے ہیں۔ اسی طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھنے والا ایک نیک سیرت بادشاہ ناصر الدین سبکتگین تھا، جن کی پیدائش برخان جو آج اس وقت کرگستان کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ تو دوستو، ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک نیک سیرت اور رحم دل انسان گزرے ہیں۔ ان کی رحم دلی سے جڑا ایک قصہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو آپ ابھی ہمارے ساتھ آخر تک اس ویڈیو میں بنے رہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو دوستو، سبکتگین بادشاہ بننے سے پہلے ایک فوج کا سپاہی تھا۔ آپ مالی اعتبار سے بہت غریب انسان تھے۔ تنگ دستی کی حالت میں زندگی کا نظام چل رہا تھا۔ دوستو، یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے پاس ایک گھوڑا تھا جس پر کبھی کبھی سوار ہو کر شکار کھیلنے چلا جاتا تھا۔ آپ کی غریبی کا یہ عالم تھا کہ اگر شکار مل جاتا تو گھر میں کچھ کھانا پینا ہو جاتا تھا، اور اگر شکار نہ ملتا تو گھر میں فاقہ کشی ہوتی، یعنی آپ اپنے گھر میں بھوکا رہتے اور سو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ شکار کی نیت سے جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ چلتے چلتے بہت دور نکل گئے۔ اچانک اس نے ایک ہرنی کو دیکھا جس کے ساتھ چھوٹا سا ایک بچہ تھا۔ اس کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑایا تو ہرنی تو بھاگ گئی تھی، مگر چھوٹا بچہ نہ بھاگ سکا۔ ہرنی کے بچے کو پکڑ کر لے کر چلنے لگا تو ہرنی نے دیکھا کہ میرے بچے کو اس آدمی نے پکڑ لیا ہے۔ ہرنی بھاگ کر واپس آئی اور بے قراری سے تڑپنا شروع کر دیا۔ کبھی آسمان کی طرف منہ اٹھاتی تھی اور کبھی درد بھری آواز نکالتی تھی۔ سبکتگین پہلے ہی سے ایک بہت ہی رحم دل انسان تھا اور وہ سمجھ گیا کہ یہ ایک ماں ہے۔ اس ہرنی کی بے قراری کو دیکھتے ہوئے اس کے بچے کو چھوڑ دیا۔ دوستو، ہرنی تو اپنے گھر کو واپس چلی گئی تھی اپنے بچے کو لے کر، مگر سبکتگین کی تقدیر میں تو کچھ اور ہی لکھا تھا۔ جب وہ گھر واپس آئے تو تھکا ہارا تو پہلے ہی سے تھا۔ رات کو جب سویا تو قسمت کا ستارہ چمکا۔ خواب میں اس کو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سبکتگین، تو نے ایک ماں کی بے قراری کو دیکھ کر اس پر رحم کھایا ہے۔ یہ تیرا عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے دنیا کی بادشاہی اور تخت و تاج عطا فرمائے گا۔ تو نے اس کا بیٹا واپس کیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھے بیٹا بھی دے گا۔ دوستو اور بزرگوں، سبکتگین کے یہاں پھر بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمود غزنوی رکھا گیا تھا، جس کو پورے ہندوستان کا فاتح اعظم بننے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس غریب انسان کو ایک بادشاہ کا باپ بننے کا شرف بخشا۔ دوستو اور بزرگوں، کچھ عرصہ کے بعد 367 ہجری میں جب سلطان ناصر الدین سبکتگین تخت غزنی کے حاکم اور امیر مقرر ہوئے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے سب کو متحد کرنے میں پوری طاقت خرچ کی۔ دوستو، اتہاس لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب راجہ جے پال نے سلطان کو جب اس طرف مشغول دیکھا تو غزنی پر ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ حملہ کر دیا تھا۔ دوستو، آج بھی یہ بات اتہاس کے سینے میں درج ہے کہ جب سلطانی افواج کو پتہ چلا کہ غزنی پر حملہ ہو گیا ہے تو سلطانی افواج مقابلے پر اتر آئی تھی۔ راجہ جے پال نے پہلے ہی یہ محسوس کر لیا تھا کہ ہم پکڑے جائیں گے۔ فوراً سبکتگین کی خدمت میں معافی کی درخواست پیش کی اور وعدہ کیا کہ لاہور پہنچ کر بہت سارا چاندی اور سونا بطور جرمانہ کے آپ تک پہنچاؤں گا۔ اس وقت پورا ملک ایک ملک تھا
ناظرین کرام، میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ بتاتا چلوں اس کو معاف کر دیا تھا اور درخواست بھی منظور فرما لی تھی، مگر جے پال نے جیسے ہی دریائے سندھ کو عبور کیا یعنی پار کیا تھا تو کیے ہوئے وعدے کو فوراً توڑ دیا تھا۔ پھر تمام ہندوستانی راجاؤں کو ایک کیا اور دوبارہ غزنی پر حملے کی تیاری کی۔ دوستو، یہ تاریخی جنگ مقام لمغان پر ہوئی تھی، جس کو اب جلال آباد کہا جاتا ہے۔ اس تاریخی جنگ میں جے پال اور اس کے ساتھی شکست کھا کر بھاگ گئے تھے، پھر بھی کئی بار غزنی پر حملے کا منصوبہ بنایا تھا کہ غزنی سلطنت کو ختم کر دیا جائے، دنیا سے غزنی سلطنت کو نیست و نابود کر دیا جائے، لیکن اسی عرصہ میں یعنی سن 387 ہجری میں سبکدین سرزمین بلخ کے قریب فوت ہو گئے تھے۔ دوستو، اب تخت غزنی پر اول ان کے چھوٹے بیٹے اسماعیل اور پھر تقریباً 6 ماہ بعد بڑے بیٹے سلطان محمود غزنوی تخت نشین ہوئے۔